الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر عام کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ عام کی دو قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ البعض۔ ایک وہ عام ہے جس کے کسی فرد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور ایک وہ عام ہے جس کے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ جس کے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو عمل کے واجب ہونے میں کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہے، یعنی خاص پر جس طرح عمل کرنا ضروری ہوتا ہے امام اعظم کے نزدیک، ایسی عام پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کے اندر دو صورتیں آپ کے بیان کر دی گئی تھی پیچھے، ایک فقرؤ ما تیسر من القرآن اور السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اس کے اندر یہ تھا کہ ان تمام کا بدلہ جو کچھ چور نے چرایا صرف ہاتھ کاٹنا ہے، الگ سے اس پر تاوان واجب نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی غاصب پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ غاصب سے جس طرح سے مال لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اس پر جو ہے تاوان بھی واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک انسان کا مال چھین کر کے اس پہ ظلم و زیادتی کی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ لفظ ما جو سب کو شامل ہے، الگ سے اس پر تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں کتاب اللہ کے خاص ذاتی ہو جائے گی۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس میں عمل ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور کہا کہ ہم کہیں گے کہ لفظ یہ ہے کتاب فقرؤ ما تیسر من القرآن ہے، تو اس سے ہم جو ہے نفس قرات کو واجب فرض قرار دیں گے کتاب اللہ کے حکم سے، اور جو ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو جو کیا ہے واجب قرار دیں گے خبر کے حکم سے۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ قَوْلُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے نہ کھاؤ مما لم يذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز یہ بیان فرمائی جا رہی ہے، اچھا پہلے یہ تھا کہ کفار جو ہے کہتے تھے تم مسلمانوں سے تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو جس کو اللہ نے قتل کر دیا تو یہ زیادہ حق ہے کہ تم کھاؤ اس سے جس کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسی کو کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ یہاں پر لفظ ما آیا، اس کے اندر بھی یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی نے قربانی کرتے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اس نے بھول کر کے بسم اللہ نہیں پڑھا اور بھول گیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ذبیحہ صحیح ہے، وہ قربانی صحیح ہے، وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے نہیں پڑھا اور قصداً جو ہے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام ذکر نہیں کیا وہاں پر، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں چاہے جان بوجھ کر پڑھے نہ پڑھے یا بھول کر نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں وہ جانور حلال ہے۔ کیا ہے؟ جانور حلال ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر بھی اگر وہ بسم اللہ نہ پڑھے ذبح کے وقت تو جانور حلال ہے، حرام نہیں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر نہیں پڑھا ہے تب تو حلال ہوگا، اور جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام رہے گا۔ صحیح ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نام نہ لیا جائے۔ یہاں پر دیکھیں لفظ ما تھا کہ یہ سب کو شامل تھا، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چاہے عمد ہو چاہے سہون ہو، دونوں کو شامل تھا۔ لیکن یہ کیا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتاب میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے روزے کے اندر بھول کر کے کھا لیا تو اس سے شریعت معاف کرتی ہے، شریعت معاف کرتی ہے کہ اسے اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا۔ تو یہاں پر شریعت نے ایک عام کا فرد جو ہے بچا رہا، ایک عام کا فرد بچا رہا جس پر حکم لاگو نہیں ہوگا، وہ ہے کیا ہے؟ جو بھول کر کے کھایا کسی نے، یعنی بھول کر کے کھایا اس کا جو ہے روزہ برقرار ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے بھول کر کے بسم اللہ نہیں پڑھا قربانی کرتے ہو تو اس کی قربانی صحیح ہے۔
اب اگر ہم یہاں پر یہ کہہ دیں کہ قربانی دونوں صورتوں میں صحیح ہے تو عام کا کوئی فرد بھی تو عمل ہو نہیں پایا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے. تو اب بھول کر بھی نہیں پڑے گا انسان تو بھی وہ حلال رہے گا. بھائی دونوں فرد اس کے کیا ہو گئے, حلال ہو گئے. بھول کر بھی نہ پڑے, جان بوجھ کر بھی نہ پڑے تو کیا ہو جائے گا, دونوں حلال ہو جائیں گے. آیت کریمہ کا جو محمل ہے کہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے, تو اب ہر کوئی انسان کہے گا کہ میں نے دل سے, اگر زبان سے نہیں پڑھا تو میرے دل میں ہے, صحیح ہے نہیں. تو اب ایسی صورت میں جو عام کا ایک فرض تھا وہ کون سا تھا, جو بھول کر نہیں پڑھا ہے تو وہ کیا ہے, حلال ہے. اب اگر جو ہے کہیں گے کہ جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھا تب بھی حلال ہے, تو اس پر عام کے جو فرض پر عمل نہیں ہو پائے گا. مزید یہ کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے جانور کے بارے میں جس پر جو ہے اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا ہو, تو آپ نے فرمایا کہ مومن, ہر مومن کے دل میں کیا ہے, اللہ کا ذکر ہے. مومن کے دل میں اللہ کا ذکر ہے. تو یہ آیت کریمہ اور احادیث کریمہ دو جمع ہو گئیں. تو اب ہم اس پر کیسے عمل کریں گے, کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہو پائے گا, توفیق ممکن نہیں ہو پائے گی, تطبیق ممکن نہیں ہو پائے گی. اس لیے کہ اگر حل کو ثابت کر دیں, جان بوجھ کر جو ہے اگر بسم اللہ نہ پڑھے کوئی, اس کو ہم حلال کر دیں, تو جو بھول کر نہ پڑھے تو وہ تو بدرجہ اولا حلال رہے گا, وہ تو بدرجہ اولا حلال رہے گا. پھر مزید لفظ عام کا جو عمل تھا کہ اس پر مما لم یذکر اسم اللہ ہے, جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ, تو پھر کوئی بھی فرد عام کے تحت بچے گا ہی نہیں, کوئی بھی فرد اس عام کے تحت نہیں بچے گا. ساروں پر کیا ہوگا, سب کو کھائیں گے, پھر سبھی حلال رہیں گے, سبھی حلال ہو جائیں گے وہاں پر. تو اس لیے کہیں گے کہ جہاں پر عام کا عمل کیا کریں گے, جس پر جان بوجھ کر نہیں پڑی گئی بسم اللہ, اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا, اور جس پر بھول کر نہیں پڑی گئی اس کا کھانا حلال ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور نہ کھاؤ اسے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا, یہ آیت کریمہ جو ہے ثابت کرتی ہے یعنی حرمت حرام ہونے کو, متروک التسمیۃ عامداً قصداً بسم اللہ چھوڑنے والے کی, قصداً بسم اللہ چھوڑنے کی حرمت کو کیا کرتی ہے, واجب کرتی ہے. وجہ فی الخبر, اور حدیث پاک میں آیا, انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامداً, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصداً بسم اللہ چھوڑنے کے متعلق پوچھا گیا. فقال علیہ السلام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلو فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم, کھاؤ اس لیے کہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہے. کھاؤ کیونکہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہے. تو اب اس سے امام شافعی کیا کہتے ہیں, اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا ہے اس نے تو دل میں تو ہے اس کے بسم اللہ, لفظاً تلفظ نہیں کر رہا ہے لیکن معنی تو تلفظ کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے چاہے بھول کر نہ پڑھے یا جان بوجھ کر نہ پڑھے, دونوں صورتوں میں جانور حلال رہے گا. ہم کہتے ہیں اگر اس پر عمل کریں گے تو کتاب اللہ کا جو ماں لفظ ماں ہے جو کہا گیا تھا نہ کھاؤ, پھر اس پر عمل کہاں ہو پائے گا. پھر کون سا جانور ہے جس کو ہم کہیں گے کہ حرام ہو گیا, حرام تو پھر کوئی ہوگا ہی نہیں, پھر کتاب اللہ کے اس پر عمل نہیں ہو پائے گا. پھر دونوں فرض نکل جائیں گے اور دونوں پھل حلال ہی رہیں گے. پھر جو کتاب اللہ کا ایک نہ ایک فرض تو بچنا چاہیے عام کا, جس کے پر ہم حکم لاگو کر سکیں کہ بھائی اس کو نہیں کھانا ہے. اب دونوں جب حلال ہو جائیں گے تو وہ ماں پر عمل بھی نہیں ہو پائے گا. سمجھ آیا نہیں, دونوں حلال ہو گئے, اور یہ تھا کہ کھاؤ نہیں, ایک تھا کسی چیز کو نہ کھاؤ, اور ایک یہ کہ دونوں کھانا صحیح. ہاں, تو ہم یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ تاکہ ماں کے ایک فرد پر عمل بھی ہو جائے, جو آیت کریمہ فرمایا جس پر اللہ کا ذکر نہ مراد لیا گیا, اس سے ہم مراد لیں گے کہ قصداً جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے نہ کھانے کی نفی کی گئی ہے, اور جو بھول کر نہ پڑھا گیا وہ کھانا درست رہے گا. فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مسلم, اس لیے کہ تسمیہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہے. فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا, تو آیت اور حدیث کے درمیان مطابقت ممکن نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا, اس لیے کہ اگر جانور حلال ہونا ثابت ہو جائے قصداً بسم اللہ چھوڑنے کے سبب سے, لَا ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا,
تو ضرور جو ہے بھول کر چھوڑنے سے بدرجے اولا ثابت ہو جائے گا حلال ہونا. لا ثبت الحل، تو جانور کا حلال ہونا ثابت ہو جائے گا بترک یا ناسین، کیا ہے بسم اللہ بھول کر کے چھوڑنے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو یہ اب کیا کریں گے، اس میں مطابقت نہیں ہو سکے گی. ہم اس کس پہ عمل کریں گے؟ قرآن پاک پر عمل کریں گے، اور کہیں گے کہ جس نے بسم اللہ بھول کر چھوڑ دیا ہو وہ اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اور جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں فہین یرتفع حکم الکتاب، تو ایسی صورت میں کتاب کا حکم جو ہو جائے گا اٹھ جائے گا. فیترک الخبر، اور کیا خبر کو ترک کریں، یعنی کتاب کا حکم کیا ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا. جہاں ایسی مد ہو تو کتاب کے حکم کو ہم فوقیت رکھیں گے اور حدیث کے حکم کو تھوڑا چھوڑ دیں گے. اگر مطابقت ہو سکتی ہے تو عمل کریں گے، نہیں تو پھر کیا ہے کتاب اللہ حکم کو. اب مطابقت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیسے کریں گے؟ کیوں؟ اگر ہم دونوں کو حلال مان رہے ہیں تو مما جو لم یوز کر اسم اللہ، لا تاکلو، نہ کھاؤ، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کھانے کا حکم ہو جا رہا ہے. ایک چیز نہیں تھی دوسری کیا بدل گئی، اس بات میں بدل گئی کہ آپ کھاؤ. تو پھر کھانا کس کو ہے؟ جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، جس پر بھول کر کے نہ پڑھی گئی اسے کھانا ہے، لیکن جس پر جان بوجھ کر نہیں پڑھی گئی اس پہ نہیں کھانا ہے. تو اب یہ نہیں کھانا ہے، اس پر نہ کھانے پر عمل کب کریں گے؟ جبکہ جان بوجھ کر نہ پڑھی گئی ہو. اب آپ دونوں صورتوں میں جائے حلال قرار دیں تو لفظ تاکلو چینج ہو جائے گا. تاکلو کا عمل چینج ہو جائے گا. نہیں، اب کیا ہو جائے گا، کھاؤ جس طرح سے بھی ہو، اللہ کا ذکر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تو نکلے گا پھر. تو اس لیے کتاب اللہ حکم کو بلند کر دیں گے اور حدیث کے حکم کو چھوڑ دیں گے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، مسئلے کو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لے کریں، مسئلہ پہ کلیئر کر لے کریں. کبھی بھی اقرار کرایا کریں تو سب سے پہلے مسئلے کو پہلے وضاحت کر دیں، پھر اس کے بعد تشریح کرا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے. اب اس عورت کے جو اصول و فروع ہوتے ہیں اس بیٹے پر حرام ہو جاتے ہیں. اس کی بیٹی اس کی بہن بن جاتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس لیے اب یہ اصول و فروع سے ان کے نکاح نہیں کر سکتا. کسی عورت کا اس نے دودھ پی لیا، کب مدت رہے 2 سال دودھ پلانا ہے، صحیح ہے؟ یہ بھی شرط ہے، یعنی بڑا ہو کے نہیں دودھ پینا لگے. ہاں بڑا ہو کے دودھ پی لیا تو اب بیٹا بن گیا، میں اس کا ایسے حکم نہیں لگیں گے. مدت اس کی 2 سال ہے، یعنی 2.5 سال کے بعد 2.5 سال تک پلانا حرام ہے. 2 سال ہے، لیکن اگر 2 سال کے بعد بھی اگر کسی نے پلایا تو مدت رضا ثابت ہو جائے گی، حکم ثابت ہو جائے گا. 2 سال تک تو پلانا، لیکن 2 سال کے بعد اگر کسی نے پلا دیا تب بھی حرمت رضا ثابت ہو جائے گی. ایک لڑکی ہے، ایک دودھ پیتی ہے کسی عورت کا، کسی دوسری عورت کا انتقال ہوگا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس نے کیا کیا، اس عورت نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلا دیا. تو اب یہ دونوں کون بن گئے، آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے. ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. یہ ماں جو ہے، یہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا. اس کے جو ہے اصول و فروع اس پر حرام، اس کے اصول و فروع اس پر حرام ہو جائیں گے، نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب کہتے ہیں کہ یہ کتنے سے بنے گا، یہ کتنے دودھ پینا چاہیے، اس سے کہنا چاہیے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، یہ سب بیان کیا گیا تھا کہ تم پر حرام کی گئیں وہ مائیں، نسلی مائیں، اور تم پر حرام کی گئیں وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، ان سے نکاح آپ نہیں کر سکتے. تو امام اعظم فرماتے ہیں مطلق یہاں پر لفظ آیا، دودھ پلایا، ارضعناکم، تمہیں دودھ پلایا. اب چاہے تھوڑا پلایا ہو، 1 چسکی پلایا ہو کہ 2 چسکی پلایا ہو، سارا وہ اس پر دلالت ہوتی ہے اور جو ہے وہ حرمت کو ثابت کرے گا. یہ نہیں کہ 1 گلاس پیا ہو تبھی حرام ہوگا، 2 گلاس پیا ہو تبھی حرام ہوگا. مطلق ہے، چاہے وہ 1 بار تھوڑا سا ہی قطرہ ہوا، چاہے 2 قطرے ہوا، چاہے وہ حرام ہو جائے گا، یعنی اس کی رضائی ماں بن جائے گی. امام شافعی فرماتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المستان، 1 چسکی اور 2 چسکی حرام نہیں کرتی ہے. ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، 1 بار جو ہے پستان کو منہ میں داخل کرنا یا 2 مرتبہ داخل کرنا یہ حرام نہیں کرتا ہے. اب یہ سمجھ آیا نہیں؟ تو اب اس پر عمل کیسے کریں گے؟ کہیں گے عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا کیا ہے، ہم کتاب اللہ کو پر عمل کریں گے اور حدیث پر کو چھوڑ دیں گے. کیا ہے کہ مطلقاً جو ہے دودھ پلانا
کسی عورت نے اگر دودھ پلایا ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی ماں بن جائے گی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ، یہ اپنے عموم کی وجہ سے أَرْضَعْنَاكُمْ تمہیں دودھ پلایا، مطلق آیا یہ لفظ، کتنا یہ نہیں قید ہے اس کے اندر کتنا پلایا ہو، تمہیں دودھ پلایا، یہ اپنے عموم کی وجہ سے دودھ پلانے والی کی نکاح سے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے. نکاح یقتضی بعمومی حرمت نکاح المرضعہ، دودھ پلانے والی کی نکاح کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے. وقد جاء فی الخبر، اور حدیث کریم میں آیا ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یعنی ایک چسکی اور دو چسکی حرام نہیں کرتی ہیں. ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یعنی ایک مرتبہ پستان کو منہ میں داخل کرنا یا دو مرتبہ داخل کرنا یہ حرام نہیں کرتا ہے. فلا يمكن التوفیق بینہما، تو حدیث کریمہ اور قرآن پاک ان کے درمیان مطابقت ممکن نہیں ہے. فیترک الخبر، تو خبر کو ترک کر دیا جائے گا کتاب اللہ سے معارضت کی وجہ سے، اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. یعنی کیا؟ مطلقاً دودھ پینا، تھوڑا سا بھی دودھ پیا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، یا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک چسکی پیا ہے. یہ ہونا چاہیے 2.5 سال کے درمیان، یہ نہیں کہ اوپر ہو گیا تو اب اس کی حرمت رضاعت ثابت، اب اس کی ماں نہیں بنے گی. اسی طرح اچھا باکرہ عورت کی لڑکی کا اگر دودھ ترایا اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو وہ بھی اس کی رضاعی ماں بن جائے گی. مرد کے دودھ ترایا اس نے پلا دیا کسی کو تو وہ کسی کا باپ نہیں بنے گا. صحیح ہے. جس بچے کو پلائے گی اس کی رضائی ماں، یعنی کہ اس کا جو اپنے رضائی ماں کا اس بچے کی، لیکن اگر اس کا اگر بھائی ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے، اس کا الگ حکم ہے، وہ شادی کر سکتا ہے اس سے. اس کا باپ بن جائے. بہن بھائی کو پلاتی تو پہلے سے وہ حرمت ہے ان کے درمیان. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی رشتہ ہے شادی کا ہو سکتا تھا، شادی ہو سکتی تھی، اب اس حرمت نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. وہ پہلے سے بھائی بھائی کے رشتہ ہے. ایک مرد تھا، اس کی شوہر کا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کے جو بچہ پیدا ہوا اب اس کی جو ہے پستان میں ورم آ گیا. اب اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے کیا کرتا تھا؟ وہ دودھ کو باہر کرتا رہتا تھا، دودھ کو باہر کرتا تھا، چسکی لیے منہ باہر کر دیا، چسکی لیے باہر کر دیتا تھا، پیتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کے منہ میں چلا گیا، اندر چلا گیا اس کا دودھ. اب وہ جب چلا گیا تو اب ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا، کہا کہ میری بیوی کا دودھ میرے پیٹ میں چلا گیا، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نکاح ٹوٹ گیا. تو پھر دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح کے جو حرام ہونے کی یا دودھ پینے کی جو حرمت ہے وہ کتنے ہے؟ 2.5 سال کے درمیان. بڑا ہو کر کے پیا کسی کا دودھ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، ورنہ شوہر اگر پی لے تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کی مدت کتنی ہے؟ 2.5 سال کے درمیان. اگر شوہر نے کسی اپنی بیوی کا پی لیا تو اس میں جو ہے پینا درست نہیں ہے، پینا نہیں چاہیے، لیکن کیا ہے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں مان میں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.